اگر کسی کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا پسند ہے تو کیا وہ خود بول سکتی ہے یا اس لڑکے کی ماں کی طرف سے رشتے کا انتظار کریں؟ ہمارے معاشرے میں اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ لڑکی والے خود پیغام دیں. ہمارا معاشرہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جاہلوں کا معاشرہ ہے, کوئی بھی ڈھنگ کا کام سوسائٹی میں ہو ہی نہیں رہا ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں پھر ہم, غیرت ہوگی تو اتنی غیرت ہوگی کہ وہ بچی جو ہے ذرا سا کہیں ابا سے بات بھی کر لے کہ یا اماں کو پیغام دے دے کہ میں نے کہیں شادی کرنی ہے تو بندوقیں نکل آئیں گی اس پہ. اور بغیرتی ہوگی تو اتنی ہوگی کہ 10 سال سے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے, وہ موبائل پہ لگی رہتی ہے, دوستوں یونیورسٹی میں جا کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, وہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی. کل ایک صاحب میرے پاس آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, کہنے لگے وہ جی ہمارے خاندان میں ایک بچی ہے, وہ 8 سال سے اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے, دوستی ہے, ریلیشن ہے, اب وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو لڑکی کے ابا کہہ رہے ہیں اگر تم نے میری مرضی کے بغیر شادی کی تو میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, میں ڈمکانا کر دوں گا. تو اب وہ کیا کر رہی ہے جی, وہ ابا کی مرضی کے بغیر شادی کر رہی ہے, تو شرعاً یہ شادی ہو جائے گی, یہ بغیرتی تو نہیں ہے. تو کیونکہ ابا کہہ رہے ہیں ہماری بغیرتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ خاندان ہی ہمارا بدنام ہوگا اس سے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کر رہی ہے. میں نے کہا ابا کو بولو بغیرتی اس وقت تھی جب آپ نے بچی کو موبائل لے کے دیا اور اس کی نگرانی بھی نہیں, 8 سال سے وہ کسی سے ریلیشن میں ہے, تو غیرت دکھانی تھی تو وہاں دکھانی چاہیے تھی. اب ایک جائز کام کرنے جا رہی ہے, اس کو حلال کرنے جا رہی ہے, تو یہاں غیرت آ رہی ہے دماغ میں. تو کوئی بھی کام ہم لوگ کا مجھے نہیں لگتا کوئی تمیز سے ہم لوگ کوئی چل رہے ہیں. انگریز ہے تو وہ تو غیرت ویرت اس نے اپنی ڈکشنری سے نکال کے رکھ دی, وہ ایک طرف ہو گیا, اس نے منافقت چھوڑ دی, اس نے کہا غیرت ویرت یہ فضول قسم کی باتیں, غیرت کیا ہوتی ہے, ابا کیا ہوتے ہیں, چھوڑ دو, ابا ہوں گے نہیں ہوں گے ٹینشن ہی ختم. اس نے کہا بس سائنسی ترقی کو فوکس کرو, ریلیشن گیا تیل لینے, اس نے غیرت ویرت سب نکال کے ایک طرف رکھ دی, منافقت ختم, جو ہے اندر سے وہی باہر سے ہو. ہم لوگ کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم لوگ ہیں کیا. بغیرتی ہوگی تو اتنی بغیرتی, 8 سال سے لڑکی کا ریلیشن ہے اور ابا کوئی نگرانی نہیں کر رہے, ابا کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یا پتہ ہے تو نظر جھکا کے رکھی ہوئی ابا نے. اور جب وہ ایک حلال کام کرنے جا رہی ہے شادی, تو پھر غیرت دکھا رہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر تیری شادی کیسے ہوگی. تو سارا معاشرہ ہی اوٹ پٹانگ طریقے سے چل رہا ہے بھائی. تو اس لیے اب میں کیا بول سکتا ہوں. تو ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اپنی بیٹی کے لیے کسی پہ خود رشتہ پیش کرنا, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو رشتہ پیش کیا تھا تو وہ تو خود ان کے لڑکی کے ان کی جو زوجہ ہیں ان کے والد نے پیش کیا تھا. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں, قرآن میں ہے یہ. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضرت عمر نے خود حضرت ابو بکر پہ پیش کیا, پھر حضرت عثمان پہ پیش کیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا آپ کی بیٹی کے لیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ نبی آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم نے آپ کی پیشکش کو قبول نہیں کیا. تو صحابہ میں یہ عام تھا, آج بھی عربوں میں بہت عام ہے یہ کہ ان کے ہاں خود پیش کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. ہم لوگ چونکہ عجیب ہی ایک سوسائٹی میں رہے ہیں تو ہمارے یہاں غیرت کے عجیب قسم کے اصول ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ خود پیش کرنا, یہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والا بھی تھوڑا غیرت مند ہو. کچھ بغیرت اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ پیش کر دیا تو وہ کرنا کرانا ہوگا نہیں, پوری دنیا میں جا کے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ساری زندگی شادی کے بعد تانے دیتے ہیں کہ میں تھوڑی کر رہا تھا, تمہارے ابا نے خود بولا تھا کہ تم سے شادی کر لو, میں تو نہیں چاہ رہا تھا. تو اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. ابے تیرے ابا نے جو ہے اس کے ابا نے کیا بندوق رکھی تھی تیرے کن پٹی پہ کہ تو اسی سے شادی کر. تو بیوی کو ساری زندگی پھر تانے دیتے ہیں کہ ہم تو کر نہیں رہے تھے, تم لوگ ہی پیچھے پڑ گئے تھے. تو یہ ہوتے ہیں نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے گھٹیا لوگوں میں تو کرنی نہیں چاہیے شادی. تو اور ایسی جگہ خود سے پیغام بھیجنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی باقی یہ کسی کو اپنی بیٹی, ہاں یہ بتا دیا میں نے. رحیم یار خان سے کسی نے پوچھا کیا والدین کو یہ حق ہے کہ وہ بچے کا فیوچر اپنی مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کریں؟ اگر والدین کیا لکھا ہے, اچھا والدین کوئی ڈگری کرنے پر آپ کو مجبور کرنا چاہتے ہوں اور آپ یہ نہ کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ بھائی بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے میں والدین مشورہ دے سکتے ہیں, زبردستی نہیں کر سکتے. تو شریعت میں والدین کی اطاعت کی بھی ایک لمٹ ہے. لامحدود حقوق دنیا میں کسی کے بھی نہیں ہوتے. اللہ نے اپنے بھی کچھ محدود حقوق رکھے ہیں. اصولی طور پر تو اللہ کے لامحدود حقوق ہونے چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے. لیکن اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ بھائی اس میں بھی لمٹ رکھی ہے. بھائی 5 نمازیں فرض ہیں, باقی سنت موقع ہیں, پھر باقی غریبی ہے. اس کے علاوہ جو ہے رمضان کے روزے فرض ہیں, یہ تو ہے. باقی تم رکھنا چاہو غریبی ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اب اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے بس ہر سال حج ہی کرتے رہو. تو لیکن اللہ نے کو بھی معلوم تھا کہ بھائی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے, یہ نہیں تاکہ بندوں پر زیادہ بوجھ نہ ہو. تو بعض والدین ہم نے دیکھے ہیں وہ ہر چیز میں بچوں پر زبردستی, ہر چیز میں زبردستی, اپنی رائے ذرا سا بھی اس کو دائیں بائیں اپنی مرضی سے چلنے ہی نہیں دیتے. تو یہ غلط ہے, ناجائز ہے. تو فقہاء نے بہت پہلے یہ اصول بیان کر دیے ہیں کہ کن چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم ہے, کن چیزوں میں لازم نہیں ہے. تو تجارت آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اگر والدین کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے جاب کرنی ہے, تجارت نہیں کرنی,
تو والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے تجارت کرنی ہے کہ جاب کرنی ہے. اگر والدین کہہ رہے ہیں جاب کرنی ہے, تجارت نہیں کرنی, تو بھی آپ کی مرضی ہے. والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے, آپ نے کسی اور چیز کو ذریعہ معاش نہیں بنانا, تو بھی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ پڑھائی کرنا چاہیں پڑھائی کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. آپ جو یہ آپ کو رائٹ ہے. سفر کرنا چاہیں آپ, والدین کہ نہیں آپ کو سفر کی اجازت نہیں ہے, تو بھی شرعاً والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. تعلیم کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے, تجارت کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے, تو ایک لمٹ ہے ہر ایک کی. ہاں اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں, آپ اکلوتے ہیں ابا کے, آپ سفر پہ جاؤ گے تو ابا اماں کو نقصان کا خطرہ ہے, پھر آپ ان کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے. یا سفر میں موت کا خطرہ ہے, ڈینجرس سفر ہے, تو پھر بھی والدین کی اطاعت لازم ہے ایسے موقع پہ. تو بہتر تو یہی ہے کہ جو والدین کہہ رہے ہیں وہی کریں, لیکن اس میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے. انڈیا سے کسی نے پوچھا, میرے والد گورنمنٹ ملازم ہیں, وہ آفس کا لیپ ٹاپ گھر لاتے ہیں, کیا میں اس میں اپنا کام کر سکتا ہوں؟ بھائی لیپ ٹاپ ان کو کیوں دیا ہے؟ آفس ورکنگ کے لیے دیا ہے, تو پھر گھر میں نہیں لا سکتے. جب نہیں لا سکتے تو اس پہ آپ کے لیے کام بھی جائز نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی چیزیں اٹھا کے لوگ ہر جگہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. نظام الدین صدیقی انڈیا سے, کیا ہم ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں سمجھانے والی عورت غیر مسلم ہو, جو تھوڑی تھوڑی دیر میں اسکرین پر آتی ہے اور زیادہ تر ویڈیو میں ویب سائٹ دکھاتی ہے؟ انہوں نے ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے, سر پر کپڑا نہیں ہے, فوکس ٹیچنگ پر ہی ہے, رہنمائی فرمائیں. شیئر کر سکتے ہیں آپ. نیت یہ کریں کہ میں تعلیمی چیزوں کو شیئر کر رہا ہوں, اس میں یہ نیت نہ کریں کہ میں لڑکیاں دکھانے کی نیت کر رہا ہوں. بہت سی چیزوں کا مدار نیت پر بھی ہوتا ہے. باقی جو سننے والا ہے وہ اس کی اپنی نگاہیں ہیں کہ وہ کس نیت سے سن رہا ہے, کس نیت سے اس کو دیکھ رہا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ ایسی لڑکی جو بے پردہ ہو کر ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر رہی, ایجوکیشنل ویڈیو بنا رہی ہے, اور ینگ لڑکی ہو تو پھر تو اس کو نہ کریں. لیکن اگر کوئی ینگ لڑکی نہیں ہے اور اس میں آپ کو یہ زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی بے حیائی والا معاملہ ہوگا, تو ایسی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کی گنجائش ہے. آپ پردے والی اور وہ کہاں سے لے کر آؤ گے ایجوکیشنل ویڈیوز میں, جو بالکل ہی برقع پہن کے شریعت کے مطابق پڑھا رہی ہیں؟ تو گنجائش ہے, پھر دیکھنے والے پر ہے کہ وہ ویڈیو کو کس نیت سے دیکھ رہا ہے. وہ اگر ٹھڑک کے لیے دیکھ رہا ہے تو وہ حرام اور ناجائز کر رہا ہے, اور اگر وہ صرف تعلیم کی نیت سے دیکھ رہا ہے تو پھر جائز ہے.